السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 2-3 چیزوں کا بات کریں گے، اس کو ہم ریکیپ کر دیتے ہیں۔ ایک ہم بات کریں گے ای سی پی کے ڈیسیجن کے، جو انہوں نے سنی اتحاد کونسل بیسکلی پی ٹی آئی کو ریفیوز کر دیا 4:1 ڈیسیجن کے اندر کہ وہ ان کو ریزرو سیٹس دیں گے۔ دوسری چیز کی ہم بات کریں گے جو اسحاق ڈار صاحب کی کرنٹلی ایک آڈیو لیک ہو کے بڑی وائرل ہو رہی ہے، جو میجر عادل راجہ صاحب نے لیک کی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں، جو نیشنل اسمبلی کا پارلیمنٹ ہے، اس میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے، چاہے وہ شیر افضل مروت عطا تاڑ کا ڈرامہ ہو، چاہے شہباز شریف کی اوٹ ٹیکنگ سیریمنی ہو۔ کافی کچھ ہے ہمارے پاس اس ویڈیو میں آپ کو دینے کے لیے، تو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو ایڈریس کریں گے۔ السلام علیکم۔ 13.5 مہینوں میں آپ لوگوں کی پیار اور محبت نے ہمیں 2.5 لاکھ پلس فالوورز دے دیے ہیں یوٹیوب پہ۔ یہ ایک کامیابی کی کہانی ہے جو ہم اپنے فینس اور اپنے سبسکرائبرز کو داد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس سفر میں ہمارا بھرپور ساتھ ادا کیا۔ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ایک گلبرگ کے دفتر کے اندر، جن کا خواب تھا کہ ایک نیوز آؤٹ لیٹ ٹائپ چیز بنائی جائے جہاں پہ انفارمل ڈسکشن ہو ملک کے اور دنیا کے حالات پہ، اور ایک عام بندے کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈسکشن ہو۔ اب جب عام بندہ بات کرتا ہے تو طاقتور جگہوں کو پسند نہیں آتی، اور بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر ایمانداری کو سر فہرست رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پیڈ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے، پیڈ چیزیں ہم نہیں کریں گے جہاں پہ ہمارے آڈینس اور کنزیومر کو نہ پتہ ہو کہ جو آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے وہ پیڈ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اپیل کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں منتھلی سبسکرپشن پے کریں 1000 روپے کی۔ اب اس 1000 روپے کی ہم آپ سے کوئی نہ خیرات لے رہے ہیں، نہ صدقہ لے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی یہ چیزیں ہمیں لگتی ہیں یا ایسے پلیٹ فارمز کو لگتی ہیں۔ اصل میں ہم آپ کو ایک سروس دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو 4 لائیو سیشنز دیں گے پرائیویٹ، جو ڈائریکٹ ڈسکشنز ہوں گی آپ کی اور ہماری، جہاں پہ ملکی حالات، معیشی حالات، سیاسی حالات اور مورل حالات پہ گفتگو ہوگی بٹوین اس ایون اور آپ آڈینس۔ جتنے لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے یہ چیز ہیلپ کرے گی ہمارے چینل کو انہانس کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری بہت خواہش ہے کہ ہم مزید ریسرچرز، مزید ایڈیٹرز رکھیں تاکہ ہم میکسیمم کانٹینٹ آپ کے لیے پروڈیوس کر سکیں۔ اس سٹیزن جرنلزم کے جرنی میں ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ای سی پی کے اہم فیصلے پہ۔ ای سی پی نے 4:1 ڈیسیجن کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل، کیونکہ ان کا انتخابی نشان ایک گھوڑا تھا اور گھوڑے کے اوپر کسی نے الیکشن لڑا نہیں ہے، لہٰذا ان کی جو خواہش ہے کہ ان کو ریزروڈ سیٹس دی جائیں وہ نہیں مل سکتی۔ اب ریزروڈ سیٹس کا پرپس کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں ذرا۔ ریزروڈ سیٹس کا پرپس یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، جو کمزور ہیں، جو دبے میں ہیں، جن کو معاشرہ اتنا ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتا، جس میں عورتیں اور مائنورٹی سیکٹس آ سکتے ہیں، مائنورٹی ریلیجنز آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو سیٹیں اوارڈ کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو پارٹی کی پوزیشنز ان اسمبلیز، یعنی کہ اگر آپ نے 100 سیٹیں جیتی ہیں تو ایک آپ کو ایکس پرسنٹیج ملے گی، اور اگر آپ نے 80 سیٹیں جیتی ہیں تو آپ کو کم پرسنٹیج ملے گی۔ اب کے پی کے اندر بڑا انٹرسٹنگ فنومینون ہوا کہ 90 سیٹیں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس نے جیتیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کافی بڑی اکثریت آف ریزروڈ سیٹس ان کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ مینڈیٹ جو لوگوں نے دیا ہے سیاسی جماعت کو وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے ریزروڈ سیٹس کے اندر۔ ای سی پی نے ان سے یہ ڈیسیجن لے لیا اور انہوں نے قانونی طور پر ٹیکنیکلی درست ڈیسیجن لیا، لیکن ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے قانون کی جو ہم بھول جاتے ہیں۔ قانون کا کام صرف لکیر کا فقیر نہیں ہوتا، قانون کا کام جسٹس ڈسپینس کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس ڈسپینس ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسٹس ڈسپینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے لیے جائے جس سے انصاف لوگوں کو ملے۔ اب ایک اکثریت لوگوں نے ایک سیاسی جماعت کے لیے ووٹ کیا ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ سیاسی جماعت اسمبلی میں گورنمنٹ بنائے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو ہر وہ ٹول فراہم کیا جائے جس سے وہ لا میکنگ کر سکیں۔ جب آپ وہ چیز اور ٹولز ان سے چھین لیتے ہیں تو پھر آپ بیسکلی لوگوں کا مینڈیٹ چھین رہے ہیں۔ لیکن ای سی پی نے، پاکستان کی انتظامیہ نے، پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 2 3 4 5 مہینے میں اسٹیبلش کر لیا کہ لوگوں کے مینڈیٹ بڑھ گیا۔ لیکن اس سے جو چیز زیادہ بری نظر آتی ہے، جس سے میرا خیال ہے لوگوں کا جمہوریت سے بھروسہ اٹھے گا، اور یہ لانگ رن میں سیاسی جماعتوں کے لیے بری ہے، کہ جب لوگوں کا عوامی مینڈیٹ سے پرپز اٹھ جاتا ہے اور وہ ڈیموکریسی سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اجازت دیتے ہیں آمریت کو دوبارہ تصویر میں آنے کے لیے۔ آمریت کیوں نقصان دہ ہے، کتنی نقصان دہ رہ چکی ہے، یہ سب آپ کو روز روشن کی طرح عیان ہے۔ یہاں پہ میں ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آرٹیکل جو شہزاد غیاث نے پاکستان ایکسپیرینس نے شیئر کیا تھا، اس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے کہ پاکستان ملٹری اپریٹس ہیز رن امک،
یعنی کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جو کنٹرول ہے اس سے کوئی نہ لڑ سکتا ہے نہ بحث کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی گرفت کے اندر بقول بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جوڈیشری بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، اور یہ سب مل کے کچھ کرتے ہیں۔ جو انتخابات میں الیکشن جیت کے لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، چاہے ان کے پاس 2/3 بھی ہو، وہ میجر چینجز قانون میں کر نہیں سکتے پاور کو کنٹرول میں کرنے، یعنی پاور کو جو مختلف طاقتور حلقے ہیں ان سے واپس کھینچ کے لوگوں میں لانے کے لیے۔ اب جب آج آپ ہر سیاسی جماعت کا رویہ دیکھتے ہیں انصاف کے پہلو پہ، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے وہ PPP ہو، اور چاہے وہ PTI ہو۔ اس کا ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، اور میں PTI کو اس میں کیوں شامل کر رہا ہوں۔ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اسحاق ڈھار صاحب کی، وہ PTI کا ایک بڑا اسٹالورٹ کارندہ ہے عادل راجہ صاحب، جنہوں نے کی ہے، اور حیدر مہدی صاحب نے اس پہ کافی تبصرہ بھی کیا ہے۔ اب جب PTI کا بیانیہ حیدر مہدی صاحب اور عادل راجہ صاحب کے بیانیے سے میچ کرتا تھا تو وہ ان کو کنڈون بھی کرتے تھے، ان کو اپنے پینلز جو آن لائن کرتے تھے اس میں بھی بلاتے تھے، ان کے ری ٹویٹ بھی کرتے تھے، ان کے کلپس بنا کے مختلف جگہوں پہ چلاتے بھی تھے۔ اب جب PTI ورچولی دیوار سے لگ چکی ہے، ان کی میجر لیڈرشپ غائب ہے، نئی سیاسی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کو دو فینومنن نظر آ رہے ہیں۔ ایک، وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، چاہے وہ شیر افضل مروت نے اکیلے کی ہو، چاہے شیر افضل مروت اور اسد قیصر صاحب نے اکٹھے کی ہو، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اینٹی بیانیے سے، اور اسپیشلی عادل راجہ اور حیدر مہدی کی بات۔ اس سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت کو کسی کی ضرورت ہوگی تو ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کریں گے، پھر ان کو پھینک دیں گے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو کبھی بھی یہ جو گیم آف چائنیز وسپر ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، حیدر مہدی صاحب اور عادل راجہ صاحب نے کبھی ٹھوس ثبوت تو دیا نہیں، انہوں نے کبھی ثابت نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی مقدمے درج کیے۔ بہرحال مقدمے درج کرنے کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا پاکستان کے، لیکن پھر بھی جو ایویڈنس وہ پرووائڈ کرتے تھے وہ منیمل ہوتا تھا اپنی گفتگو کے لیے، اور کافی پریڈکشنز جو انہوں نے کی تھیں وہ غلط بھی نکل آئی ہیں۔ اور تجزیے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ابھی غلط ثابت ہوتی ہیں، کچھ صحیح ثابت ہوتی ہیں، تو وہ کوئی اتنے ٹھوس بھی نہیں تھے۔ پلس کیونکہ وہ موقع پہ موجود نہیں ہیں اور وہ ملک سے باہر ہیں، تو ان کو ریلائی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کے اوپر۔ اب PTI نے ان کو استعمال کیا یا انہوں نے PTI کو استعمال کیا، ایدر وچ وے کوئی استعمال ہوا۔ آج جب PTI نے واپس کوزی اپ کرنا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تاکہ وہ دوبارہ گڈ بکس میں شامل ہو سکیں، اس کے اندر عمر ایوب صاحب کی نامینیشن ایک بڑا کرٹیکل رول ہے۔ جس کو عمر ایوب خان صاحب کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ تو وہ ہر سیاسی جماعت اور ایک عامر کے پوتے ہیں، نہیں گرینڈ سن ہیں سوری، تو ان کا تو ٹوٹل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈیپ اسٹیپڈ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں۔ جب ملٹری نون لیگ کے ساتھ تھی وہ اس میں تھے، جب ملٹری PMLQ کے ساتھ تھی تو اس میں تھے، اور ان کی تحریک انصاف کی جو جوائننگ بھی تھی اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ تو آج جب ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے لیے، ان کو پارٹی میں اعلیٰ عہدہ ملتا ہے، تو یہ ایک سگنل ہے۔ دیکھیں، بہت ساری سیاست کے اندر آپ کو چیس کی طرح چیز آبزرو کرنی ہوتی ہے، بہت ساری مووز بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بے وجہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے پرپز ہوتا ہے، لوگ مختلف طاقتور حلقوں کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی اشاروں کے اندر اسحاق ڈھار صاحب کا جو آڈیو لیک ہوا اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈھار صاحب کے آڈیو لیک میں کسی جنرل کا نام نہیں ہے، کسی چیف کا نام نہیں ہے، تو اس سے دو مختلف رائے فارم ہو رہی ہیں، اور دونوں رائے سچ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر میرا خیال ہے عاصم منیر صاحب کو نوٹ لینا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کا ترجمان اتنا کنسرنڈ کیوں ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی ریپوٹیشن کے ساتھ، کیونکہ چیف تو غیر سیاسی ہوتا ہے، اس لیے ان کو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ دوسرا تجزیہ جو اس میں سے نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں جو پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں، اور وہ شاید اسد عمر کے بھائی جو زبیر صاحب ہیں جو بہت کلوز تھے باجوہ صاحب کے، ان کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح باجوہ صاحب کی جتنی سیاسی ٹیم تھی، جو ان کے سیاسی لوگ اٹیچ تھے، وہ سارے ایک ایک کر کے کھڈے لائن لگ رہے ہیں۔ اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ کون کون اس الیکشن میں کھڈے لائن لگا ہے۔ عمران خان صاحب تو کھڈے لائن لگے ہی لگے ہیں، لیکن اس کے اندر نواز شریف صاحب بھی کھڈے لائن لگ گئے ہیں۔ اگر آپ سینٹرل گورنمنٹ میں دیکھیں اور نواز شریف صاحب کا رویہ دیکھیں اپنے بھائی کی اوٹ ٹیکنگ سیریمنی کا، تو اس میں آپ کو کلیئر نظر آتا ہے کہ جو نواز شریف کی ٹیم تھی جس میں اس کو کلاسکلی بڑا ٹرسٹ تھا، ان کو ورچولی سائڈ لائن کر دیا گیا، اور بہت سارے لوگ شہباز شریف اپنے نئے انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سینٹر کے اندر نواز شریف کا عمل دخل نہیں ہے۔
اس کی بنسبت اگر آپ پنجاب دیکھیں تو پوری مریم نواز کی ٹیم آ رہی ہے اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی ٹیم کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی بہت اسٹرانگ سیاسی گروہ ہیں اور ان کی اپنی اپنی پاور پالیٹکس چل رہی ہے, اور شاید اسحاق ڈار کی جو آڈیو لیک ہے وہ اس پاور پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز تو واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں خود جمہوریت کو امپورٹنس نہیں دیتی, عوام کے مینڈیٹ کو امپورٹنس نہیں دیتی. دیکھیں, اگر آپ پورے پاکستان کو صرف 2024 کے الیکشن کے لینز میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ ناانصافی کبھی ہوئی نہیں ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ناانصافی ہوئی ہے. لیکن پرابلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو 75 سال کا انالیسس اور شاید اس سے پیچھے کا انالیسس بھی ریکوائرڈ ہے. ہماری سیاسی جماعتیں جب خود ایک ٹف سپاٹ میں ہوتی ہیں اور ان کو شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ خود بھی اپروچ کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمل دخل بھی کرتی ہے, پر یہ جماعتیں بھی جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسے کروا دیں, یوں کر دیں, ووں کر دیں. اس وقت بظاہر بہت نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی وارم اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوبارہ آرمی کو, اور یہ چیز ہم نے شاید اپنے پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی پریڈکٹ کی تھی. لیکن اس میں کوئی دو شک نہیں ہے کہ اس وقت عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, اور شاید اتنے بڑے سکیل میں آخری دفعہ چھینا گیا تھا وہ تھا ایوب خان اور فاطمہ جناح کے الیکشن میں اور مجیب الرحمان صاحب کے الیکشن میں. اب فاطمہ جناح صاحبہ کے الیکشن کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی تھی. عمر ایوب صاحب کے جو والد ہیں گوہر ایوب, ان کے اوپر اس وقت مرڈر کا پرچہ درج ہوا تھا. جب وہ سیلیبریشن کے اندر ایک علاقے میں گئے تھے تو وہاں پہ شاید گولیاں چل گئی تھیں, ایک انسان اور کچھ انسانوں کی جان چلی گئی تھی. لیکن ظاہر ہے ان کے والد صاحب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے وہ چیز مینیج کر لی. آج انہی کا بیٹا بیسٹین آف ڈیموکریسی بن کے آیا ہوا ہے. تو سیاست پاکستان کی نہ تو صرف بہت مزاحیہ ہے بلکہ لوگ اکثر ہسٹری کو پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں. تو اس لیے جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹر اور حامی بھی ہیں, جن کو لگتا ہے عمران خان کے ساتھ برا ہو رہا ہے, ان کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ان کے عمران خان صاحب کی جو نیچے والی ٹیم ہے وہ لوگ ایگزیکٹلی ہے کون. پہلے بھی یہ تجزیہ ہوتا رہا تھا اور ہم بھی کہتے رہتے کہ فواد چودھری ٹائپ, شیریں مزاری ٹائپ لوگ یہ اینڈ میں نہیں بوجھ اٹھا سکتے. اور آج بھی جو کافی کارکن ان کے آگے آ رہے ہیں ان کے کریکٹرز پہ اور ان کی پاسٹ کے حرکات و سکنات پہ خاصی زیادہ ڈاؤٹ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی ایک دم سے 180 ڈگری ٹرن لے لے. اور ہم آخری گفتگو پہ آتے ہیں اپنی. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا پارلیمنٹ ہمارے معاشرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں چاہے عطاء اللہ طاہر صاحب بیہودہ نعرے کریں, چاہے شیر افضل مروت صاحب ان کے جواب میں بیہودہ نعرے دیں, اور چاہے شیر افضل مروت صاحب نیشنل اسمبلی میں سگریٹ پئیں کھلے عام دھواں پھینکیں اور منع کرنے پہ کہیں میں تو ایسے ہی ہوں, میں تو یوں ہی کروں گا. یہ اوور آل معاشرے کا ایک مینٹل ہیلتھ شو کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیروز ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں. ایک بندہ جو گالیاں دینے سے, لوگوں سے ٹاک شو میں لڑنے سے, سگریٹ لوگوں کے منہ پہ پھینکنے میں, ایک جگہ جہاں پہ سگریٹ نہیں پی جا سکتی, وہ ہمارا ایک ہیرو ہے. یا عطاء اللہ طاہر صاحب جس کو نون لیگ کے سرکلز میں بڑا اسٹیمڈ, بڑا قابل سمجھا جاتا ہے, جو صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہوٹنگ کے لائق آدمی ہے. تو اوور آل ہمارا معاشرہ بہت گرتا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو آئیڈلائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی بندہ کنڈون نہیں کر سکتا علی امین گنڈا پور جو اپنی تقریروں میں باتیں کرتا ہے, یا کوئی بندہ یہ بھی کنڈون نہیں کر سکتا جو مختلف لیڈرز ہیں پی 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 کے, نون لیگ کے, جو وہ اپنی تقریروں میں باتیں کرتے ہیں, چاہے وہ مریم نواز ہوں, چاہے وہ بلاول صاحب ہوں. بلاول صاحب کا یہ جملہ تھا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان, یہ کس چیز کا انڈکٹیو تھا؟ ان کے ایک سکھ مائنڈ سیٹ کا. اوور آل ایز اے قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہمیں پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں, جو اعلیٰ ادارے ان کو مانیٹر کرتے ہیں, یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک اہم کہانہ سوچ ہے کہ یہ آپس میں سارے کنیکٹڈ نہیں ہیں. یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کے بڑے گہرے مراسم ہوتے ہیں. جو کابینہ ابھی بنے گی اس کابینہ کے مراسم آپ کو ملیں گے مشرف دور کے اندر, اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ کا بھی ٹرو تھا, یہ پی ڈی ایم 2 کا بھی ٹرو ہے, یہ پی ڈی ایم 1 کا بھی ٹرو تھا, یہ باقی جماعتوں کا بھی ٹرو تھا. اب یہی وہ لوگ ہیں جو ہسٹوریکلی ہمیں دلدل اور مزید دلدل میں پھنساتے رہے ہیں, اور آج انہی کو ہمارے پہ حکمران بنایا جا رہا ہے. اب اس سب کے اندر لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگ بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, کوئی پازیٹیو بات بھی کریں. ہم آپ کو پازیٹیو باتیں بھی بتاتے ہیں. اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس دفعہ عوام کو نظر آ گیا کہ جمہوریت میں پاور کیا ہے. الیکشن کے اندر جو آپ نے رزلٹ دیکھا وہ اس کی وجہ سے تھا. اور دوسری چیز آپ کو نظر آ گئی کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کا پتہ چل رہا ہے. آج ہم 2 رائٹس کی بات کریں گے. سب سے پہلا ڈیموکریٹک رائٹ ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ. یہ آپ سب کے پاس ہے.
اگر آپ کو کوئی فیصلہ کسی چیز کا پسند نہیں آتا تو آپ پرامن طریقے سے احتجاج کریں. جتنا آپ کا احتجاج بڑا ہوگا اتنا ہی سرکار مجبور ہوگی نوٹس لینے کے لیے. یہ مشکل راستہ ہے, اس کے اندر آپ کو دقتیں فیس ہوں گی, گرمی, سردی, لاٹھی چارج, ٹیر گیس, سب فیس کرنا پڑے گا, لیکن اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور اس کا چینج بھی سلو ہوتا ہے, لیکن جو ینگ جنریشن ہے اس وقت جتنی وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے, ان کو اپنا دماغ اور اپنا ٹائم ایسے پرسوٹ میں لگانا چاہیے جو اوور آل ملک کی سیاسی اور معیشی حالت, سیاسی اور اکنامک حالت بہتر کرے. دوسرا فنڈامنٹل رائٹ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے کورٹوں سے رجوع کرنا. دیکھیں, ہمارے کورٹوں نے غلط فیصلے بھی دیے ہیں جو ہسٹوریکلی انہوں نے پروو کیا غلط فیصلے ہیں, ہمارے کورٹوں نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں. یعنی کہ جب آن میس آپ مقدمات کرتے ہیں مختلف جگہوں میں تو آپ کو جسٹس ملنے کا چانس ہوتا ہے, اور آپ کے پاس ابیلٹی ہے کہ آپ لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک اپنے مقدمے لے کے جائیں. اس کے لیے جو ہمارے عام لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ جو لیگل سسٹم ہے اس کو سمجھیں. اس کے لیے بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمز موجود ہیں جو لیگل ایڈ سروسز دیتے ہیں, آپ کو آپ کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں. ہم واحد پوڈ کاسٹ نہیں ہیں جو لیگل رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وکیلوں بلا کے اور بھی کرتے ہیں. ان سے آپ سیکھیں تاکہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکیں. دیکھیں, 75 سال سے پاکستان میں ہوتا کیا رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا حکمرانوں سے مانگنا کیا ہے. ہم ان سے روڈ, کپڑا, کھانا, ہیلتھ کارڈ مانگتے رہے. در حقیقت ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. تو سوالات تھوڑے ڈفرینٹ ہونے چاہیے. سوالات یہ ہونے چاہیے کہ جو لون لیا کیوں لیا گیا, جو لون جہاں اپلائی ہوا وہاں پہ اپلائی کیوں ہوا, جو اس کا پروجیکٹ تھا وہ بنا کیوں نہیں بنا, جو انفلیشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. اور انشاءاللہ ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے, امید کی کرن اس سارے اندھیرے کے اندر, کہ لوگ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں. ابھی جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ امیجیٹلی بجلی کا بل بڑھائے گی, پیٹرول کی پرائسز بڑھائے گی, کیونکہ ان کی مجبوری ہے. وہ پرائسز بڑھا کے وہ آئی ایم ایف کو شو کرائیں گے کہ اب ہم آپ سے لون لیتے ہیں, دیکھیں ہماری ریکوریز ہو رہی ہیں تو ہم آپ کا پیسہ واپس کر دیں گے. تو اس لمحے میں آپ کو یہ سارے سوالات پوچھنے ہیں. اس لمحے میں صرف اس بات پہ بحث نہیں کرنی کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا, یہ بھی کرنی ہے, لیکن اپنا تھوڑا سا وقت قیمتی جو ہے آپ کا بہت, اس کو لگانا ہے اس پرسوٹ میں پتہ کرنے کے لیے یہ سب مہنگائی جو ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. اور اس میں بھی ہمیں دوشی ٹھہرانا چاہیے ہر سیاسی جماعت کو جس نے لون پہ لون لیا. ان کنکلوژن, پاکستان کی جو پوری جمہوری ہسٹری ہے 75 سال کی, جس میں 4 سے 5 آمر رہ چکے ہیں, ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے دکھانے کا کہ 5 سال کی ڈیموکریسی لگتی کیا ہے. کسی پرائم منسٹر نے 5 سال کبھی پوری ہی نہیں کی ہے. لہٰذا ہمیں جو سسٹم ہمارے پاس موجود ہے اس کو نہ صرف بہتر کرنا چاہیے, اس میں ہمیں بہتر سوال پوچھنے چاہیے. اور ہمیں کسی سیاسی جماعت کو, کسی سیاسی لیڈر کو اور کسی بڑے پاورفل حلقے کے بندے کو سوالوں سے نہیں گریز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہمیں امید ہوگی کہ آپ نے جمہوری حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. شکریہ.